بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ ہم آج سبق نمبر 6 کا آغاز کریں گے، جس کے پہلے حصے میں ہم قواعد کو پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے ایک نظر آج کے حاصلات تعلم پر۔ آج کا SLO ہے محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال سیکھ سکے، اور آج کے سبق میں ہم ضرب الامثال کو پڑھیں گے۔ ضرب الامثال، یہ لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ضرب الامثال کسے کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوتیں اور مقولے بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہی ہوئی بات۔ ضرب الامثال کے معنی ہے مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو اور ان میں کوئی اخلاقی سبق یا عبرت کا کوئی واقعہ ملتا ہو۔ یعنی کئی صدیاں اور کئی نسلوں کی سوچ بچار کے بعد یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد کوئی اخلاقی سبق دینا ہوتا ہے یا عبرت کا کوئی واقعہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے جس سے ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں کہاوتیں یا مقولے۔ اور ضرب الامثال دراصل عربی کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ عموماً ضرب الامثال کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی قصہ یا کہانی ہوتی ہے، اور اس کہانی کے نتیجے میں کوئی ایسا جملہ بولا جاتا ہے کہ جو جملہ یادگار بن جاتا ہے اور لوگ اس جملے کو لے کر اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار، اس کا مطلب ہے بلا وجہ کی پریشانی اپنے سر لینا۔ اب آ بیل مجھے مار کا مطلب ہے آ بیل مجھے مارو۔ اب یہاں پر بلا وجہ کی پریشانی جب بھی کوئی اپنے سر لے گا اور اپنے لیے خود کوئی مصیبت کھڑی کرے گا اور اپنے لیے خود کوئی پریشانی پیدا کرے گا تو اس کے لیے ہم یہی محاورہ، اس کے لیے ہم یہی کہاوت اور ضرب الامثال استعمال کریں گے، آ بیل مجھے مار۔ اسی طرح جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی وقت اور حالات کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب بھی کوئی آدمی حالات یا وقت کے مطابق یا ماحول کے مطابق زندگی گزارے گا، ہم یہی ضرب الامثال میں سے یہی مثال اس کے سامنے بولیں گے۔ اسی طرح جب بھی کوئی آدمی اپنوں کو محروم کرے گا اور غیروں کو فائدہ دے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر ان سطور میں پڑھا کہ عموماً ضرب الامثال یعنی کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے 2 واقعات لکھے ہیں۔ ایک ہے اندھوں میں کانا راجا، اور یہ پورا واقعہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے اس واقعے کو پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے سے کیسے یہ ضرب الامثال اور یہ مقولہ اور یہ کہاوت نکالی گئی اور اخذ کی گئی۔ تو یہ واقعہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ واقعہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح اگلا مقولہ آپ میاں مانگتے اور باہر کھڑے درویش، یہ مقولہ اور یہ کہاوت کیوں مشہور ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے اور وہ کون سا واقعہ تھا جس کے بعد یہ جملہ ایک کہاوت بن چکا ہے اور ایک مقولے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں واقعات اور دونوں کہانیاں آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ آپ نے ان واقعات کو غور سے پڑھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آیا
آپ کو یہ کہاوت اور مقولہ اور اس کا پس منظر سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کو بھی یہ واقعہ سنا سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ ان کے لیے بھی نیا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام ہے آپ کی کتاب سے۔ آپ کے سامنے سوال لکھے گئے ہیں اور ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے۔ آپ نے اس ایک جواب جو درست ہے اس کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ سوال آپ نے اپنی کتاب ہی میں حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال میں آپ کے سامنے حل کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، ضرب الامثال کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ کہاوتیں ابھی ہم نے پڑھا۔ اسی طرح ہر سوال کے 4 جوابات میں سے درست جواب آپ نے منتخب کرنا ہے، اور یہ گھر کا کام آپ نے کہاں کرنا ہے؟ کتاب پر۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، اور سمر پیک میں جو آج آپ کے گھر کا کام ہم دے رہے ہیں وہ بھی ضرب الامثال یعنی کہاوتوں اور مقولوں کے ہی بارے میں ہے۔ آپ کے سامنے اسی طرح 4 سوالات لکھے گئے ہیں، بلکہ 5 سوالات لکھے گئے ہیں، اور ہر سوال کے 4 جوابات جن میں سے ایک درست ہے۔ آپ نے بالکل اسی طرح جیسے کہ ابھی آپ کو کتاب میں بتایا گیا اور سکھایا گیا، آپ نے اسی طرح ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور سمر پیک ہی پر یہ سوال آپ نے حل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی سوال آپ کو مشکل لگتا ہے، یا اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں یا سوچنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے، تو آپ گھر کے افراد جن میں آپ کے والدین، آپ کے بڑے بھائی، آپ کی بڑی بہن، یا گھر میں کوئی بھی بڑا، اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی تعاون لے سکتے ہیں، اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جو کہ ہماری ویب سائٹ کینٹیب پبلشر پر مفت آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور محاوروں اور ضرب الامثال، مقولے اور کہاوتوں کے بارے میں مجھے امید ہے آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔